اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طبیعت کافی خراب رہی ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میں نے جہلمی صاحب کو، ان کی غلطیوں کو ہمیشہ نظر میں رکھا ہے۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑی بات یہ کہ میں نے اللہ کے فضل سے کافی لوگوں سے پہلے شیخ ارشاد الحق اطہری صاحب کا دفاع کیا اور جہلمی صاحب کے ممدوح زبیر علی زئی صاحب کی خطایا بھی بیان کی۔ جہلمی صاحب جس کو چاہے شیطان کہیں، میں کہتا ہوں جہلمی صاحب اپنے آپ کو کہیں یا اپنے بیگیٹر کو کہیں، بیگیٹر BEGETTER، ٹھیک ہے، بیگیٹ جو کرتا ہے اس کو کہیں، بیگیٹ جس نے ان کو کیا اس کو کہیں۔ میں کیونکہ بوڑھا شیطان کا لفظ اچھا نہیں ہے، لیکن اگر جہلمی صاحب کسی کو کہیں نا تو پہلے اس کو کہیں جس نے ان کو بیگیٹ کیا، ٹھیک ہے۔ انگلش کا لفظ بول دیا، میری اتنی اچھی انگریزی نہیں کہ میں بیگیٹ کا ترجمہ بھی اب بتاؤں، جہلمی صاحب جانتے ہوں گے۔ محترمی و مکرمی، مرزا جہلمی نے مفتی راشد صاحب کا نام لیے بغیر ان پر یہ ایکوزیشن لگایا ہے یا الزام لگایا ہے کہ راشد صاحب ان کے فرقہ یعنی سیکٹ والے اس دنیا میں انبیاء یعنی پروفٹس کو منی گاڈ مانتے ہیں۔ دوسرا الزام یہ لگایا ہے کہ وہ اولیاء کو منی نبی یا منی رسول مانتے ہیں یا دونوں ہی مانتے ہیں۔ ہمارے بحث کے دو حصص ہیں یعنی پارٹس ہیں، تو ہم یہ پہلا پارٹ ہے، ذرا اس پہ غور کر لیں۔ میں نے یہ بیان کر دینا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے منی گاڈس کے مسئلے پہ جتنا ہم نے تحقیق کیا ہے، جہلمی صاحب کے اگر ماننے والے اس کو صرف سن لیں، سمجھ لیں، تو وہ جہلمی صاحب کو، وہ جو انہوں نے کسی کو بوڑھا شیطان نعوذ باللہ کہا جو کہ ولی ہے، تو جہلمی صاحب وہ بوڑھے کا لفظ نکال کے یہ لفظ اپنے لیے کہہ دیں۔ گزارش ہے جہلمی صاحب سے، نہیں کہیں گے تو بہت بڑی غلطی کریں گے، اور کہیں گے تو حسب حال ہوگا۔ اگر وہ حضرات جن پر جہلمی صاحب نے اس دنیا میں منی گاڈس کے قائل یعنی بلیور ہونے کا الزام لگایا ہے، واقعا منی گاڈز کے قائل ہیں یا پھر نہیں ہے، دو ہی صورتیں ہیں۔ اب پہلی صورت پہ بات کرتے ہیں، اگر نہیں ہے تو مرزا جہلمی الزام کاذب کے مرتکب ہو گئے، یعنی کمیٹر ہو گئے ہیں فالس ایکوزیشن کے۔ اگر جہلمی صاحب نے جن حضرات پر یہ الزام عائد کیا ہے وہ حضرات منی گاڈس کے قائل ہیں، تو پھر ان کو ایک سے زائد خداؤں کے قائل ہونے کی وجہ کے بعد وہ کس طرح کافر و مشرک ہونے سے بچاتے ہیں؟ پھر کہنا پڑے گا کہ یہ تمام حضرات منی گاڈس کے قائل ہیں لہذا کافر و مشرک ہے، لیکن یہ بات جب جہلمی صاحب کہیں گے تو جہلمی صاحب کو بہت مہنگی پڑے گی، اور ابھی بھی پڑے گی، ہم بتاتے ہیں کہ کیسے پڑتی ہے۔ ایک سے زائد خداؤں کا قائل ہونا سراسر پولیتھزم ہے، شرک ہے، تعدد الہہ کا عقیدہ ہے۔ اب جب دیکھیے کہ جہلمی صاحب خود قیامت کے بعد اہل الجنہ کے جنت میں منی گاڈز بننے کے قائل ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر قیامت کے بعد منی گاڈز کا قائل ہونا، مشرک ہونا اور کافر ہونا نہیں، تو اس عالم میں اس کا قائل ہونا، کافر و مشرک ہونا وہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ دوہرا معیار تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ یہاں پر یہ عقیدہ کفر و شرک ہے، اس کا قائل کافر و مشرک ہے، اور قیامت کے بعد یہ عقیدہ جو ہے وہ کفر و شرک نہیں ہے اور نہ اس کا قائل کافر و مشرک ہے۔ کیسا یہ عقیدہ؟ یہ کیا اسلام کا تباہ و برباد کرنا چاہ رہے ہیں جہلمی صاحب؟ بالکل، یہ اسلام کے سب سے بڑے مخالف ہیں، یہ سب سے بڑے دشمن ہیں۔ ایک ڈیوڈ ووڈ ہے اسلام کا بہت بڑا دشمن۔ میں کہتا ہوں جہلمی صاحب آپ ڈیوڈ ووڈ ہیں، آپ ڈیوڈ ووڈ ہیں، یقین مانیے ڈیوڈ ووڈ نے اسلام کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا ہے جتنا جہلمی صاحب نے پہنچایا ہے۔ اور جو جہلمی صاحب کے معتقدین اور مقلدین ہیں ان کو میں ایک سائٹ بتاتا ہوں، اینسرنگ اسلام۔ اینسرنگ اسلام اسلام کی سب سے بڑی مخالف سائٹ ہے، لیکن جہلمی صاحب اس سے بڑے مخالف ہیں۔ جو لوگ اینسرنگ اسلام میں اسلام کے خلاف لکھ رہے ہیں ان سے بڑے مخالف جہلمی صاحب اسلام کے۔ اگر وہ، میں کہتا ہوں بوڑھا شیطان تو ایک معمولی جملہ ہے، وہ تو ہم جہلمی صاحب کے بیگیٹر کو بھی، اگر ہماری زبان جہلمی صاحب کی طرح خراب ہوتی تو ہم بھی کہہ دیتے،
لیکن ہم کہیں گے آنسرنگ اسلام کے جو لکھنے والے ہیں نا جیلنی صاحب اس سے کہیں برے ہیں. معاف کیجیے گا برے کا لفظ بھی چھوٹا ہے لیکن وہ سب کیا کریں اور ہمارے اس سے زیادہ ہم نہیں آ سکتے. اب سوال یہ ہے کہ دیکھیے کہ جہلمی صاحب جو ہے قیامت کے بعد اہل جنہ کے منی گاڈز بننے کے قائل ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر قیامت کے بعد منی گاڈز کا قائل ہونا خود کافر و مشرک ہونا نہیں تو پھر اس عالم میں ان کا قائل ہونا کس طرح کافر و مشرک ہونا ہو سکتا ہے؟ اور اگر ایک سے زائد خداؤں کا قائل ہونا قیامت کے بعد مسلمان آدمی کو رکھ سکتا ہے کافر نہیں ہو سکتا، یعنی جنت کے لوگ مسلمان ہی رہیں گے جیلمی صاحب کے نزدیک منی گاڈز کے قائل ہو کر، کیونکہ ظاہر ہے اگر منی گاڈز بن جائیں گے تو اس کے تو قائل ہو ہی جائیں گے کہ وہ منی گاڈز ہیں. اس کے تو ممکن نہیں ہوں گے کہ بھائی خدا نے ان کو منی گاڈز الیاذ باللہ بنا دیا مگر وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں بنایا. تو وہ اس وقت اگر جنت میں مسلمان ہوں گے تو پھر آج کے قائل کیسے کافر ہو گئے، مشرک کیسے ہو گئے؟ اگر وہ اس وقت مشرک نہیں ہے تو آج کی کیسے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے. اچھا جی، اور اگر قیامت کے بعد مسلمان ہو سکتا ہے، اگر کوئی ایسا قائل قیامت کے بعد مسلمان ہو سکتا ہے تو قیامت سے قبل کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور اگر قیامت سے قبل ایسا قائل کافر و مشرک ہے تو قیامت کے بعد جو ہے وہ کیوں کافر و مشرک نہیں ہے؟ کیا جہلمی صاحب اس کے قائل ہیں کہ جنت کے لوگ کافر ہو جائیں گے، مشرک ہو جائیں گے، جنت میں صرف مشرکین ہی ہوں گے؟ یعنی دنیا میں کافر و مشرک ہونا جو ہے یہ قابل برا ہے، اس کی قیامت میں سزا ملے گی، لیکن جب جو جنت میں چلا جائے گا وہ کافر و مشرک بھلے سے ہو جائے. یہ جہلمی صاحب کہنا چاہتے ہیں. عجیب عقیدہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہلمی صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ وہ کیا غلطی کر رہے ہیں، لیکن اب نہیں ماننی ہے بات. اب وہی رب کا لفظ استعمال کریں گے. تو میں کہتا ہوں رب کا لفظ اگر قیامت کے بعد آپ کی دفاع کر سکتا ہے تو جو لوگوں کو آپ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ اس دنیا میں قائل ہیں منی گاڈ ہونے کے، ان کے لیے لفظ کا وہ رب کے لفظ کا استعمال کر کے اپنے کا دفاع نہیں کر سکتے. وہ تو کبھی نہیں کریں گے. آپ ہی کر دیں نا، کیونکہ آپ کا تو ایک اصول ہونا چاہیے. اکہرا اصول تو ہے نہیں، دوہرا اصول ہے آپ کا. خیر جیلمی صاحب جو ہیں وہ اب کیا کہا جائے. اچھا ایک بات بتا دوں کہ منی گاڈز جو کا قائل ہوگا وہ شیطان ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اب میں ایک بات کہتا ہوں، ہو سکتا ہے جیلمی صاحب ایک دفاع کرنا چاہے اپنا. یعنی جیلمی صاحب دفاع تو کریں گے، کچھ نہ کچھ تو کہتے ہیں، اور وہ دفاع یہ کہیں گے بھائی ایک منی گاڈز کا قائل ہونا یہ شرک دنیا میں، اس دنیا میں شرک اکبر نہیں ہے، شرک اصغر ہے، شرک جلی نہیں ہے، شرک خفی ہے. یہ کہیں گے. میں کہتا ہوں ایک سے زائد خداؤں کا قائل ہونا اگر شرک اصغر ہے تو یہ خود کفر و شرک کا عقیدہ ہے. اگر ایک سے زائد خداؤں کا قائل ہونا شرک خفی ہے تو یہ خود کفر و شرک کا عقیدہ ہے. کہاں بچ کے جاتے ہیں اور اس کا قائل کافر و مشرک ہوگا. جیلمی صاحب کس طرح اپنے کو بچاتے ہیں؟ اصل میں جیلمی صاحب کے پاس شاید اب مواد ختم ہو چکا ہے، لہٰذا وہ انہی باتوں کو کرنا چاہ رہے ہیں. ان کے طرز بیان سے بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ اب ایک ذہنی دباؤ میں یا ٹینشن میں، اتنا یہ تو سائیکولوجیکل پرابلمس ہیں، سائیکٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے. لیکن ہم تھوڑا سا اندازہ ہم کو بھی ہے، تھوڑا بہت مطالعہ. ظاہر جیلمی صاحب کے برابر تو نہیں، کیونکہ جیلمی صاحب ہر چیز کے اندر دخل دیتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ ان کی وسعت مطالعہ پر دلالت کرتا ہے، مگر وہ وسعت مطالعہ جہل پر مبنی ہے، کیونکہ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے. اب جیلمی صاحب کے مغالطے کی میں ایک اصل وجہ بتا دیتا ہوں. دیکھیے کچھ حضرات کا عقیدہ تھا کہ ابدیت اور حیات دائمہ اللہ کی خاص صفات ہے. ٹھیک ہے، لہذا جنت بھی فنا ہو جائے گی، جہنم بھی فنا ہو جائے گا، فرشتے بھی فنا ہو جائیں گے، اور پھر اللہ ہی اللہ اکیلا رہ جائے گا جیسا کہ ازل میں تھا. اور اگر یہ خاص صفت نہ مانا جائے تو یہ ان کے نزدیک یعنی کہ شرک ہو گیا ایک طرح کا، سمجھ لیں، کیونکہ خاص صفت کو اللہ کی بندوں کے لیے ماننا تو یہ سب کے نزدیک کفر و شرک ہے. اچھا جی، اور اسی لیے انہوں نے یہ کہا کہ جنت جہنم سب کچھ فنا ہو جائے گا، ان کے اس میں جو لوگ ہیں سب فنا ہو جائیں گے، اور آخر میں صرف خدا ہی رہ جائے گا. یہی آخر کا معنی لیتے. اول کا معنی کہ اللہ کے سوا نہ تھا، نہ ایک وقت تھا ازل میں کوئی بھی نہیں تھا، صرف اللہ تھا. اور آخر کا معنی کہ اللہ جو ہے وہی رہ جائے گا، باقی سب کچھ فنا ہو جائے گا. یہ نظریہ تھا کچھ لوگوں کا. جہمیہ بھی شاید اسی طرف تھے.
مزید تحقیق بھی میں دے دوں گا، یہ بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس تحقیق نہیں ہے، کچھ اور بھی دے دوں گا۔ اچھا، اب یہ ان لوگوں کے برخلاف جہمی صاحب نے بھی یہی تسلیم کیا کہ ابدیت اور حیات دائمہ جو ہے وہ اللہ کی صفات خاصہ میں سے ہے، یعنی خاص صفات میں سے ہے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ کم از کم اہل الجنہ کے لیے وہ ان کے منی گاڈس کے بننے کے قائل ہو گئے۔ ظاہر ہے خاص صفت ملے گی تو منی گاڈس بن جائیں۔ یہ جہمی صاحب کا ناپاک نظریہ۔ اب ان دونوں گروہوں کو جواب ہمارا یہ ہے کہ حیات دائمہ اور ابدیت اور حیات دائمہ، یہ دونوں صفات اللہ کی صفات خاص نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جنت بھی فنا نہیں ہوگی، دائمی رہے گی، جہنم بھی فنا نہیں ہوگی، دائمی رہے گی۔ اور اگر یہ اللہ کی خاص صفات ہو تو پھر تو اہل جہنم کو بھی جہمی صاحب کیونکہ ہمیشہ کے لیے مانتے ہیں اور فنا جہنم کے قائل نہیں ہیں، تو پھر یہ بتائیں نا کہ اہل جہنم کے لیے کیوں نہیں قائل ہو جاتے کہ وہ بھی بن جائیں گے؟ اور کیا بن جائیں گے؟ منی گاڈس۔ ظاہر ہے جہمی صاحب اس کے قائل ہوں گے، اعلان نہیں کرتے ہوں گے، کیونکہ بہت ساری باتیں جہمی صاحب ابتدا میں قائل تھے مگر اعلان نہیں کرتے تھے، مگر رفتہ رفتہ انہوں نے ظاہر کیا۔ تو ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ ایک وقت آئے کہ شیطان کو بھی جہمی صاحب کھل کر منی گاڈ کہہ دیں۔ دجال کے بارے میں تو ہم نے کافی بحث کی ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے کہ جہمی صاحب جو ہے وہ دجال کو جہمی صاحب کے اصول پر، جہمی صاحب کے قواعد پر دجال بھی کچھ عرصے کے لیے چلیے عارضی منی گاڈ ہی صحیح وہ بن ہی جاتا ہے جہمی صاحب کے۔ ہمارے نزدیک تو ایسا بالکل نہیں ہے، لیکن جہمی صاحب کے اصول و قواعد ہم نے بہت بحث کر ڈالی ہے، ایک ایک مسئلے پر ہم نے بحث کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ ہم منی رسول اور منی نبی کے بہتان پر بھی بحث کریں گے اور یہ کہیں گے کہ وہ اسحاق جھالوی صاحب کو کیوں بچاتے ہیں اور راشد صاحب وغیرہ پہ کیوں حملہ کرتے ہیں۔ ظاہر وہ نام دے کے تو انہوں نے راشد صاحب پہ یہ بات نہیں کہی، لیکن انہی کے فرقے کے بارے میں کہا ہے۔ اب ہم تو صرف جہمی صاحب کی غلطیاں پکڑنے کے لیے بیٹھے ہوئے اور انشاءاللہ جہمی صاحب کی غلطیاں پکڑتے رہیں گے، خواہ کوئی سنے خواہ کوئی نہ سنے۔ ہمارا فرض ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں جہمی صاحب کی غلطیاں پکڑوں گا، کیونکہ وہ اسلام دشمن ہے۔ اور پھر میں کہوں جہمی صاحب اسلام کے ڈیوڈ وڈ سے بڑے مخالف، جہمی صاحب کے چینلز اسلام کے اینسرنگ اسلام جیسے اسلام دشمن چینل سے زیادہ مخالف۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ منی شیطان نہیں کہوں گا جہمی صاحب کو، بالکل ہو سکتا ہے اس میں اخلاقیات کا مسئلہ آ جائے۔ میں منی دجال جہمی صاحب کو نہیں کہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ جہمی صاحب کہتے ہیں کہ اس میں اخلاقیات کا مسئلہ آ گیا۔ میں کہتا ہوں جہمی صاحب ڈیوڈ وڈ ہے۔ اب اس سے بڑھ کے تو جہمی صاحب یہ تو نہیں کہہ سکتے اخلاقیات میں، کیونکہ جہمی اخلاقیات میں بھی ہمیں اعتراضات ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ جو ان کے والد صاحب نے ان کو سکھایا ہے وہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ ابھی انہوں نے شیخ ارشاد الحق عصری صاحب کے بارے میں جو الفاظ کہے، میں وہ تمام الفاظ جو جہمی صاحب نے کہے ہیں شیخ ارشاد الحق عصری کو اور جو نہیں کہے ہیں وہ سب جہمی صاحب کے لیے میں پیش کر دیتا ہوں کہ آپ پر ہیں۔ اب ذرا اور دوسری بات یہ کہ آپ نے اپنے استاذ کے بارے میں کہا میرے استاذ کو یہ کہا، میرے استاذ کو یہ کہا، تو سر آپ نے خود اپنے استاذ کو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والا کہا ہے، کون؟ اسحاق جھالوی صاحب پر۔ تو کیا آپ مجھے بتائیے کہ آپ اب وہ الفاظ اب جو آپ نے ارشاد عصری صاحب کے بارے میں کہے اپنے اوپر بھی کہہ دینا، کیونکہ آپ تو ختم نبوت کا ڈاکہ جو الفاظ کہیں آپ نے وہ تو سراسر ختم نبوت کے ڈاکے کے مترادف ہیں، اور وہ آپ نے ان کے بارے میں کہا ہے، آپ نے تسلیم کیا ہے کہ انہوں نے کچھ باتیں صحیح نہیں کہی ہیں، یا تو کہ یہ صحیح کہی ہیں یا کہ یہ صحیح نہیں کہی ہیں، لیکن اگر صحیح نہیں کہی ہیں تو یہ ختم نبوت کا ڈاکہ ہے، اس پہ آپ کیا توجیہ کیا کریں گے آپ؟ یہی وجہ ہے کہ اب انشاءاللہ مجھے اب یقین ہے کہ جہلمی صاحب کو لوگ چھوڑ کے جائیں گے، ہاں چند لوگ رہ جائیں گے جو جہلمی صاحب کی ہر بات کو آمنا صدقہ کہتے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ جہلمی صاحب نے بہت بڑا دھوکہ دے دیا۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ انسان ایک دفعہ دھوکہ کھا کر اس درجے پہ چلا جاتا ہے کہ اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو توبہ کی توفیق نہ ہو۔ اور جہلمی صاحب کے لیے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو جہلمی صاحب سے محفوظ رکھے اور تمام امت مسلمہ کو ڈیوڈ وڈ اور ان کے بڑے بھائی جہلمی صاحب سے محفوظ رکھے۔ والسلام تمام۔